پہلی بات اس نے کی ہے جس وقت فرعونیوں نے فیصلہ کیا موسیٰ پیغمبر کو قتل کرنے کا، تو یہ فرعون کے خاندان کا مومن بندہ جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہے کہنے لگا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ او فرعونیوں، کیا تم ایک ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو اس سبب کی وجہ سے ان یقول ربی اللہ؟ اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے۔ ان یقول ربی اللہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ کیا اسی جرم کی پاداش میں تم موسیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ پہلی بات، موسیٰ پیغمبر کی اس نے تاکید، موسیٰ پیغمبر کی اس نے تائید کی ہے، موسیٰ کی دعوت کی تاکید کی ہے، موسیٰ کی ذات کی تائید کی ہے، موسیٰ پیغمبر کی دعوت کی تاکید کی ہے، ان کے مذہب پہ تنقید کی ہے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ موسیٰ پیغمبر کی ذات کی تائید کی ہے، موسیٰ کی دعوت کی تاکید کی ہے، ان کے غلط مذہب پہ تنقید کی ہے۔ کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایسے بندے کو جس بندے کا مذہب یہ ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے؟ اس نے کسی کی عزت پہ کوئی حملہ نہیں کیا، کسی کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی، صرف اس کی دعوت کی وجہ سے آ کے تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ اس کا قصور کیا ہے؟ وہ صرف یہی کہتا ہے کہ میرا رب صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اچھا، دوسری بات، اب یہ ذرا بات ذہن میں رکھنا، ابھی میں آپ کو اس بات کے اوپر سمجھاتا ہوں کیسے اس نے تائید کی۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ تمہارے بقول اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں، او فرعونیوں جیسے تم کہتے ہو کہ موسیٰ پیغمبر ساحر ہے، جھوٹا ہے، کیوں؟ فرعون نے کہا تھا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، مجھے تو یقین ہے کہ العیاذ باللہ موسیٰ پیغمبر جھوٹا ہے۔ کہنے لگا اگر تم جھوٹا سمجھتے ہو تو جھوٹے کا وبال تو جھوٹے پہ ہوتا ہے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، وہ موسیٰ پیغمبر جو تم سے وعدے کرتے ہیں، اگر تم نے میری دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ کریم کا عذاب آئے گا۔ تو سن لو، اگر وہ جھوٹے ہیں تو وبال جھوٹے پہ آئے گا، اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں ضرور نقصان پہنچے گا، تمہیں ضرور نقصان پہنچے گا۔ لیکن سن لو، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ کریم کبھی بھی جھوٹے حد سے تجاوز کرنے والے بندے کے اوپر جو ہے اس کو ہدایت دیتا۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم کے لوگوں، او فرعون، او حامان، او قارون، او بڑے بڑے کافروں، لکم اليوم ظاہرین فی الارض، آج تو تمہاری حکومت ہے، آج تو تمہارے ہاتھ میں قوت اور طاقت اور کنٹرول ہے، زمین کے اوپر تمہاری حکومت ہے۔ لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، تمہاری حکومت ہے، فوج ہے، پولیس ہے، قوت ہے، طاقت ہے۔ اچھا میرے سوال کا جواب دو، فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر اللہ کریم کا عذاب آئے تو کون بچانے والا ہے؟ ساتھ ساتھ اپنا مسئلہ بھی
بیان کر رہا ہے، کہنے لگا حکومت تمہاری، بادشاہت تمہاری، وزارت تمہاری، قوتیں تمہاری، طاقت تمہاری، فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر اللہ کریم کی طرف سے عذاب آئے، فَمَن يَنصُرُنَا، کون بچانے والا ہے؟ فرعون کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہے۔ فرعون اگرچہ تو بڑا حاکم اور بادشاہ بنا ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ جائے تیرے اندر بھی طاقت کوئی نہیں بچانے کی۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، آگے فرعون جو ہے اپنی طرف سے بڑی عقل کی باتیں کرنے لگا، کہنے لگا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، کہنے لگا میں تو تمہیں وہی باتیں بتا رہا ہوں جو آئندہ کے حالات میں دیکھ رہا ہوں۔ کہتا ہے میں تو تمہیں وہی باتیں بتا رہا ہوں جو میں آئندہ کے حالات دیکھ رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ملک کے حالات جو ہیں وہ خراب ہونے والے ہیں، تباہی آنے والی ہے، فساد برپا ہوگا، اور الا ما ارا وما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تو ہمیشہ تمہاری رہنمائی کرتا آیا ہوں۔ فرعون جو ہے کہنے لگا میں ہمیشہ اچھی بات کی طرف ہی تمہیں دعوت دیتا رہا ہوں۔ اب کیا یہ فرعون کی اچھی بات ہے؟ اس نے لفظ کیا بولا فرعون نے؟ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، کہنے لگا میں تو ایک اچھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے کہا سبیل الرشاد، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، فرعون کا حکم جو تھا وہ رشاد نہیں تھا، وہ صرف فساد تھا۔ وما امر فرعون برشید، اس میں رشد کوئی نہیں تھا، رشاد کوئی نہیں تھا، اس میں تو صرف فساد تھا۔ فرعون اپنی طرف سے کہتا ہے کہ میں تمہاری اچھی بات کی رہنمائی کرتا ہوں، میں تو وہی دیکھ رہا ہوں، میں تو وہی تمہیں رائے بتا رہا ہوں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، اور میں ہمیشہ تمہاری رہنمائی کرتا آیا ہوں، اور اچھی بات کی طرف ہی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ اب دیکھو فرعون نے بھی لفظ بولا سبیل الرشاد، اب اس مومن نے لفظ کیا بولا ہے؟ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، اس مومن نے بھی لفظ بولا سبیل الرشاد، فرعون نے بھی لفظ بولا سبیل الرشاد۔ سبیل کا معنی راستہ ہوتا ہے، رشاد کا معنی حق والا ہوتا ہے۔ اب فرعون بھی کہتا ہے سبیل الرشاد، مومن بھی کہتا ہے سبیل الرشاد۔ اب دونوں میں سے رشاد والا راستہ کس کا ہے؟ مومن بندہ آگے سے جواب دینے لگا فرعون کو، دونوں کا مکالمہ جاری ہے۔ فرعون کہنے لگا میں اچھی بات کی طرف رہنمائی کرتا ہوں، آگے یہ مومن بندہ کہنے لگا وقال الذی آمن، پھر اللہ کریم نے دہرایا ہے، کہا اس بندے نے جو ایمان لے کے آیا۔ ابھی وہ جو ہے عذاب کی طرف، ترہیب کی طرف جانے لگا ہے۔ 15 باتیں اس نے ذکر کی ہیں، ان میں سے پیغمبر کی تائید کو بھی ذکر کیا، پیغمبر کی دعوت کی تاکید کو بھی ذکر کیا، ان کے غلط مذہب کے اوپر تنقید بھی کی ہے، اللہ کریم کے علاوہ مدد نہ کرنے والا بھی بیان کیا ہے، فرعون کی الوہیت کا بھی انکار کیا ہے، عذاب سزا کے بارے میں بھی ان کو بتایا ہے، دنیا کے متاع اور فائدہ عارضی کے بارے میں بھی بتایا ہے، مومن کی جزا کے بارے میں بھی بتایا ہے، کافر کی سزا کے بارے میں بھی بتایا ہے، حساب کے بارے میں بھی اس نے بتایا ہے، قیامت کے بارے میں بھی اس نے بتایا ہے، اور فرمایا تمہاری دعوت
کفر والی ہے، میری دعوت توحید والی ہے، تم شرک کی دعوت دیتے ہو، میں توحید کی دعوت دیتا ہوں، میری عقل یہ مانتی نہیں کہ میں اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کروں، تم مجھے جہنم کی دعوت دیتے ہو، میں تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہوں، آخر کار تم جو کچھ بھی کرو کسی دوسرے کا کچھ بگاڑ سکتے۔ یہ 15 باتیں اس نے اہم کی، وہ باتیں کرتا جاتا، اللہ کریم قرآن بنا کے محمد پہ نازل کر دے۔ یہ ہے مومن کا مقام۔ مومن کی بات جو ہے وہ اللہ کریم جو ہے اس مومن کی بات کی اتنی تعظیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن بنا کے محمد پہ نازل کر دے۔ کہنے لگا وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم کے لوگوں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ دن تمہارے اوپر نہ آئے، یوم الاحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد۔ اے میری قوم مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ عذاب تمہیں نہ پہنچے جو قوم نوح کو پہنچا ہے، وہ عذاب تمہیں نہ پہنچے جو قوم سمود کو پہنچا ہے، وہ عذاب تمہیں نہ پہنچے جو عادیوں کو پہنچا ہے، جو ان کے بعد میں آنے والے سمودیوں کو، جو ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کو پہنچا ہے، قوم لوط کو، مدین والوں کو، کہیں وہ عذاب تمہارے اوپر نہ پہنچے۔ لفظ اس نے بولا یوم الاحزاب، وہ دن جو تباہی والا دن تھا، ہونا یہ چاہیے تھا ایام الاحزاب۔ کیوں؟ نوح علیہ السلام الگ دن میں ہلاک ہوئے، سمودی الگ دن میں ہلاک ہوئے، عادی الگ دن میں ہلاک ہوئے۔ اس نے یوم مفرد کا لفظ بولا، معنی کیا سمجھایا کہ یہ قومیں جو ہیں ان ساری قوموں کی ہلاکتوں کا سبب صرف ایک تھا۔ قوم نوح نے شرک کیا ہلاک، قوم سمود نے شرک کیا ہلاک، قوم عاد نے شرک کیا ہلاک، قوم لوط نے شرک کیا ہلاک، قوم جو ہیں مدین والے شرک کیا ہلاک۔ ان کی ہلاکت کا سبب ایک تھا، قومیں مختلف تھی لیکن جرم ایک ہی تھا، وہ جرم فرعونیوں جو تمہارے اندر پایا جاتا ہے۔